تین عورتیں تین کہانیاں شروع کرتے ہیں ہم۔ یہ بھی نہیں تھا کہ والدین ستیلے تھے، بلکہ ہمارے والد آتش فشاں مزاج کے مالک تھے، غصے میں آگ کا بگولا بنے رہتے تھے۔ یہ بات خاندان بھر میں مشہور تھی کہ میاں انور نے گھر کا ماحول عجب بنا رکھا تھا۔ ہم کو اونچی آواز میں بات کرنے کی آزادی نہیں تھی، فلم، گانے، باہر کی سیر و تفریح تو دور کی بات، ہم بہن بھائیوں کو ٹی وی پر ڈرامے بھی دیکھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ قریبی رشتہ داروں کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی ہوتی تھی۔ اس قدر گھٹن زدہ ماحول تھا ہمارے گھر کا کہ ہم باپ کے سائے سے چھپنے لگے۔ ہمارے والد چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک جاتے تھے۔ دکھ تو یہ تھا کہ بات بھی معمولی اور بے ضرر ہوتی۔ نوکری سے واپسی پر والد ہم بہن بھائیوں کو پیار نہیں بلکہ مار سے نوازتے تھے، اور یہ کبھی کبھار کا نہیں بلکہ روز کا معمول تھا۔ ہفتے میں 4 دن تو ان کا موڈ خراب رہتا، اور خراب موڈ میں وہ بیٹی بیٹے کی تفریق کیے بغیر گالم گلوچ کرتے۔ ایسے الزامات لگاتے کہ انسان خودکشی کر لے۔ ہم سب اتنے سہمے ہوئے رہتے کہ صفائی کا ایک لفظ بھی نہ کہہ پاتے۔ عیدیں، شب برات، 14 اگست پر ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں خوشیاں، رونق، گہما گہمی ہوتی تھی، جبکہ ہمارے گھر موت کا سناٹا ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 6 برس کی تھی، عید کے دن بھی والد کا موڈ بے حد سنجیدہ ہوتا۔ ہم بات بھی نہ کر پاتے، جبکہ ہمارے ہم عمر لڑکیاں کزن اپنے والدین سے لاڈ پیار کرتی اور عیدیاں لیتی۔ 9 عمری میں ہماری ہم عمر کزن لڑکیاں فیشن کرتی، پارلر جاتی، سینما دیکھنے جاتی تھیں۔ سب کے گھروں میں اس دور میں ڈش ٹی وی لگے ہوئے تھے، جبکہ ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم بہنوں کو تو پارلر جانے کی اجازت تھی، نہ فیشن کرنے کی، حتیٰ کہ بال سنوار کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ گھر ایک زندان کی مانند تھا، اور ہم بن سنور کے جاتے بھی کہاں کہ ہم کو شادی بیاہ کے موقع پر بھی کسی رشتہ دار کے گھر نہ جانے دیتے، عیدین پر کسی کے گھر نہ جاتے۔ اس وجہ سے ہم بچیاں اپنے گھروں میں میلی کچیلی سی رہا کرتی تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاندان کے بزرگ والد کو سمجھاتے اور ہماری مدد کرتے، الٹا خاندان والے ہم سے نفرت کرنے لگے۔ ہمارے گھر آنا کوئی پسند نہ کرتا۔ اگر ہم ملنے چلے جاتے، ہم پر جملے کستے، طنز کرتے، تذلیل کرتے۔ ان کے ابو تو ان پر شک کرتے ہیں، ان پر پابندیاں ہیں، یہ لوگ گھر میں نہیں بلکہ قید خانے جیل میں رہتے ہیں۔ یہ الفاظ ہماری کزن جب کلاس فیلوز کے سامنے استعمال کرتی، ہم بہنیں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھیں۔ اتنا بھی نہ کہہ پاتی، یہ نہ کہو۔ ہمارے منہ میں تو جیسے زبان ہی نہ تھی۔ گھر آ کر البتہ خوب روتی تھی کہ یا اللہ، ہمارا کیا قصور ہے، اللہ پاک ابا کو ہدایت دے۔ سب سے زیادہ کمزور کردار ہماری ماں کا تھا۔ سب کچھ چپ چاپ سہتی رہتی، دیکھتی رہتی اور کچھ بھی نہ کر پاتی۔ صرف ایک بت کی طرح تھی وہ تو۔ سانس جسم میں آتی جاتی، مگر زبان اور دماغ بند اور خاموش۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر رہنے آ جاتا، ہماری والدہ کی شامت آ جاتی۔ چاہے جتنا عمدہ کھانا پکاتی، روٹی تازہ، گر والد کوئی نہ کوئی نکس نکال کر مہمان کے سامنے شرمندہ کر دیتے، اور بعد میں کئی دن تک بیوی کو طعنے دیتے، جان بوجھ کر خراب کھانا پکاتی ہو تاکہ میری بدنامی ہو۔ والدہ لاکھ صفائی دیتی مگر نہ مانتی، بلکہ کہتے اسی وجہ سے خاندان کے لوگ میرے گھر نہیں آتے، یعنی سارا قصور والدہ کا ہوتا۔ ہم کمرے میں ڈرے سہمے سب سن رہے ہوتے، اپنی والدہ کی مدد کے لیے ایک لفظ بھی باپ کے سامنے کہنے کی ہمت نہ کر پاتے۔ ستم تو یہ تھا کہ جو مہمان ہمارے گھر رہنے آتے تھے، جن کی خاطر ابا والدہ سے لڑائی کرتے تھے، ان کے گھر والد یا ہم میں سے کوئی بھی رہنے نہیں جاتا تھا۔ خدا جانے کیا مسئلہ تھا، نفسیاتی مسئلہ تھا کوئی ان کا کہ اپنے بیوی بچوں کو اذیت دے کر خوش ہوتے اور ذرا بھی احساس نہ کرتے ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ 1-2 خاندان کی عورتیں آ کر والدہ کے ساتھ ہمدردی کرتی، کہتی
خدا معلوم اس قدر پتھر دل کیوں ہے تمہارا شوہر، اپنے ہی بیوی بچوں کا دشمن بنا رہتا ہے، بیوی بچوں کا خون خشک کر رکھا ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، اس قدر سختی اور تھکن اچھی نہیں ہوتی، بچے باغی ہو جائیں گے، ایسے ماحول کے بچے ہی تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس قدر خوف زدہ گھر کا ماحول بنا رکھا ہے اس آدمی نے، خدا جانے اس کا کیا معاملہ ہے، شاید سر میں کوئی آسیب ہوگا۔ گھر کا ماحول جو بھی تھا، دال روٹی تو چل رہی تھی، شاید کہ ابا کا مزاج باہر بھی ایسا ہوگا کہ ہماری بدبختی سے ان کی نوکری ختم ہو گئی اور وہ گھر بیٹھ گئے، ہمارے چند گھنٹے جو سکون سے گزرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب وہ ہر وقت اپنے سابقہ مالک کو برا بھلا کہتے، بجائے اس کے کہ وہ نوکری ڈھونڈتے یا چھوٹا سا کاروبار ہی کر لیتے۔ والدہ ہر وقت سمجھاتی تھی، بچے چھوٹے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، کوئی نوکری ڈھونڈ لو، مگر ایسی لڑائی شروع کرتے کہ خدا کی پناہ۔ اونچی آواز میں لڑتے، گالیاں دیتے، برتن توڑتے، اتنا خوف و ہراس پیدا کر دیتے کہ ہم رونا شروع کر دیتے۔ حالات مزید خراب ہونے شروع ہو گئے، والدہ کو بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہونے کی بیماری ہو گئی۔ انہوں نے تب بھی توجہ نہ دی، ہوش کے ناخن نہ لیے، یہاں تک کہ گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں کو پڑھائی چھوڑ کر چھوٹی موٹی نوکری تلاش کرنی پڑی، چند ہزار کی خاطر ان کا مستقبل خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں وقت رکتا نہیں، گزرتا چلا جاتا ہے، سو ہمارا بھی وہ وقت جیسے تیسے گزر گیا۔ رشتہ داروں نے نہ پہلے مدد کی نہ اس وقت میں مدد کی، والدہ وفات پا گئی، والد نہ بدلے۔ دکھ اس بات کا ہے وہ اپنے ہی گھر کی خوشی سکون کے قاتل نکلے، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا دن نہ گزارا۔ میری ماں ایک مسکراہٹ کے لیے ترستی مر گئی۔ ہمارے کزنس پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر نوکری کر رہے ہیں، جبکہ لڑکیاں کوئی لیکچرار تو کوئی ڈاکٹر ہے، مگر ہم زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام نہ پا سکے، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون نہ تھا۔ والد پڑھائی پر توجہ دیتے، مدد کرتے تو آج ہم بہن بھائی بھی اچھی نوکری حاصل کر لیتے، پڑھائی ادھوری نہ چھوڑتے۔ یہی سوچتی ہوں تو آج بھی دکھ کی آگ میں جلنے لگتی ہوں، پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم غلط راستوں پر نہیں گئے، غلط حرکتوں میں نہیں پڑے۔ ہمسائے ہماری مثال دیتے ہیں کہ ان کا باپ تو اتنا سنگ دل ظالم تھا، بچے نہیں بگڑے، ماں جو نیک تھی۔ آج بھائی کاروبار کرتے ہیں، اچھا گزارا ہو رہا ہے، ہم بہنیں بھی شادی شدہ ہو گئی ہیں، اپنے گھروں میں خوش ہیں، لیکن یہ خلش دل سے نہیں جاتی کہ کاش ہم بھی کچھ بن جاتے۔ جب بھی بچپن یاد آتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے، کاش والد ایسے نہ ہوتے، کاش رشتہ دار ایسے بے حس خود غرض نہ ہوتے۔ بچپن کا زمانہ جو سنہری ہوتا ہے، اگر ماں یا باپ نفسیاتی مریض ہو تو ان بچوں سے ان کا بچپن بھی روٹھ جاتا ہے۔ جانے ایسے لوگوں کو کیوں اولاد کی نعمت عطا ہو جاتی ہے جو اولاد کے حقوق کو نہیں سمجھتے۔ خدا کرے ایسا باپ کسی کو نہ ہو جیسا کہ ہمارا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر۔